عمل کا جذبہ نیکی کی دعوت دیکھی ان میں استقامت گونجتی ان کے مدنی مقصد کی ہر سو ہے پکار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے پیارے، میرے میٹھے، میرے ہادی، میرے مرشد، میری جان، میری آن، میرا مان، اور سچ کہوں تو میری پہچان، آج میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی کی 26ویں شریف ہے، یعنی کہ 26 رمضان المبارک آپ کی ولادت ہوئی، اور آج ہم انہی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ۔ اگر میں کہوں کہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول اپنے دل میں ان کی عقیدت، ان کی محبت رکھتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، اور اس کی واضح وجہ ان کا علم و عمل کا پیکر ہونا ہے کہ یہ لاکھوں لاکھ نوجوان، لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یعنی یہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی الگ، لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں الگ، یہ یوں ہی نہیں مطلب کہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے اور اتنا مستقل نہیں پڑ جاتے۔ ہاں، گلوکاروں، اداکاروں اور ایکٹروں کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن ان کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تھوڑے دن اس کے بعد چینج۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی پر کہ میں اپنے حسن ظن کی بنیاد پر عرض کروں، جو دیکھیں ہیں، جو نظر آتا ہے کہ ہر گھڑی ان کی چاہت میں، ان کی محبت میں، ان کی شہرت میں 4 چاند لگ رہے ہیں، مدینے کے 12 چاند لگ رہے ہیں، اور یہ کرم ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے یہ میدان عمل میں ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یقیناً عشق رسول یہ ایک بہت اہم ترین عمل ہوتا ہے، اللہ جس سے چاہے یہ نصیب فرما دے۔ آپ نے عشق رسول کے ایک سے ایک واقعات سنے ہوں گے، مختلف عشاق، کیونکہ عشاق سے زمین خالی نہیں ہے، انہی عاشقان رسول میں ایک عاشق رسول امیر اہل سنت کی ذات مبارک بھی ہے۔ یعنی ایک مختلف ادائیں ہوتی ہیں میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، ادائیں ہوتی ہیں، ان کی ادائیں بہت انوکھی، بہت نرالی ہیں۔ یعنی آپ کی جب میں سے کسی کی شادی ہوئی ہوگی تو وہ شادی کے کارڈ لکھتے وہ سوچتا ہوگا کہ یار چلو کس کو بھیجنا ہے، کس کو بھیجنا ہے، کس کو بھیجنا ہے۔ ان کی سوچ میں عرض کر رہا ہوں، جو واقعی ایک منفرد شے ہے، جو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے سامنے والے کو کہ یار یہ ڈیفرنٹ ہے، اپیل کرتی ڈیفرنٹ ہے، یہ چینج ہے، کچھ ایسا نارملی طور پر ہوتا نہیں ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پہلا دعوت نامہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لکھا، نکاح کا، کہ میں سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نکاح کی، اپنی شادی کی دعوت دوں گا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ شادی کی دعوت بھیجنے کے بعد اب جب نکاح تھا اس وقت میں اسی تصور میں رہتا تھا کہ دعوت تو دے دی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور یہ تصور جو تھا نا، اس تصور نے ہی
شادی اور نکاح کی اس پور مسرت تقریب کو ایک پور کیف تقریب کی صورت میں ڈھالا، جو خود انہی کے کلمات کا میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو ایک بڑی کمال کی بات آپ کو میں نے بتائی کہ اس طرح کی انہوں نے ایک صورت پیدا کی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور میں عرض کروں کہ پچھلے دنوں ایک بڑے پیارے انداز سے انہوں نے بڑی یہی واقعہ سنایا تھا، مگر اس میں بھی ایک الگ سے بات کی، یعنی اگر میں کہوں کہ یہ ایک انوکھی شخصیت ہیں تو غلط نہیں ہے، بالکل انوکھی شخصیت ہیں۔ پچھلے دنوں خود ہی فرمانے لگے کسی موقع پر، لائیو کیا مدنی مذاکرے میں، کہ اب دعوت کیسی، یعنی جس دعوت میں ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدعو کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دعوت میں کرم فرمائے، وہ دعوت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک تصور دیا کہ وہ سنتوں بھرا ماحول، وہ نیکیوں بھرا ماحول دعوت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیں کی دعوت دیں تو اس کا انداز اور اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک میٹھی میٹھی پیاری پیاری سوچ آپ کو میں نے امیر سنت کی بیان کی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بغیر تعلیم حاصل کیے علم عطا فرماتا ہے، اور بغیر ظاہری اسباب کے صحیح راستہ چلاتا ہے، اور اس کو صاحب بصیرت بناتا ہے، اور اس سے جہالت کو دور فرماتا ہے۔ یہ جامع صغیر کی حدیث ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، کیونکہ پیر کی جو 4 شرطیں ہیں ان میں ایک نمایاں شرط ہے، ایک پیر کی 4 شرطیں، اس میں ایک شرط عالم ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زبردست علم دین آپ کو عطا ہوا ہے، اور آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا، اور مسلسل 22 سال آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے امیر اہل سنت کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ تو یوں ایک بہت علم نکھر کر آیا۔ عقائد کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے وابستہ ہونے والا ایک سچا پکا عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل وہ واضح طور پر میں جو ایک مشاہدے کی باتیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ تو تسلب کی بات ہوتی ہے، اعتقاد کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے پیارے حبیب پر ایمان، اور جو ایک ایمانیات کے تقاضے ہیں اس کے متعلق، کیونکہ پیر کی شرط میں یہ شامل ہے کہ پیر صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ان کا جو انداز ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور انہوں نے چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنا وہ رول ماڈل بنایا ہوا ہے، اس لیے بہت زبردست پختگی اور ایک اثر ہے، شخصیت کا اثر ہے کہ قریب آنے والا خود بخود ان اثر کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خود ہماری اپنی جو ماضی کے جو معاملات ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح مطلب کہ ان تمام چیزوں کی پہچان اور معرفت ان کے کلام کے ذریعے اور ان کی صحبت کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ان کے مدنی مذاکرے، ان کی تحریرات اور ان کے بیانات، یعنی آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت سے ایک شخصیت ایسی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اگر امیر سنت کے جلوے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے تو کیا بات ہے مدینے کی، کہ ایک سی شخصیت ہمیں نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریر میں بھی بڑا اثر دیا۔ یعنی ایک شخص، آپ کا رسالہ تھا احترام مسلم، اس کا انگلش ٹرانسلیشن کروانا تھا، ترجمہ کروانا تھا، تو وہ جو انگلش ٹرانسلیٹ کر رہا تھا وہ نان مسلم تھا۔ وہ ترجمہ کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس سے پوچھا، از دس اسلام؟ کیا اسلام یہ ہے؟
تو ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ ایبسولوٹلی دس از اسلام. تو اس کے لیے ایک مطلب ایک نئی خبر تھی کہ اس نے جو اسلام کا انداز جو اس نے سنا تھا یہ، اور اس رسالے میں جو احترام مسلم ایک آپس کا جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے، ایک مسلمان ایک آپس کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کو جو ڈیفائن کیا گیا رسالے کے اندر، تو وہ صرف رسالے کا ترجمہ کرتے کرتے ایسا متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ان کی تحریر میں اتنا اثر ہے. ایک موبائل چور نے موبائل چوری کیا، تو کسی کو وہ موبائل چوری کر کے سستے بیچنے کے لیے جاتے ہیں، تو کسی کو بیچنے کے لیے گیا ہوگا، وہ سمجھ گیا کہ یار یہ موبائل یہ اس طرح مطلب کہ سستا بیچنے کے چکر میں آیا، یہ ہونا موبائل صحیح نہیں ہے، یہ لگتا ہے چوری ووری کا ہے. تو اس نے کہا نہیں موبائل نہیں چاہیے. اس کی دکان میں رسالہ تھا امیر اہل سنت کا، اس نے وہ تحریری رسالہ اس شخص کو دے دیا. وہ قریب جا کر وہ مزار پر بیٹھ گیا اور رسالہ پڑھنے لگا. رسالہ پڑھتے 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 اس کی دل کی دنیا بدلنی شروع ہوئی. اس رسالے کا نام تھا میں سدھرنا چاہتا ہوں. بس رسالہ کیا پڑھنا تھا کہ اس کی دل کی دنیا بدلی، اور اس نے اس شخص سے رابطہ کیا جسے رسالہ دیا تھا، اور اس کو وہ رسالہ دے کر یہ سمجھایا کہ یار یہ رسالہ کس کا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. تو اس نے توبہ کی، بولا یہ موبائل میں نے چوری کیا ہے، یہ موبائل جس کا اس کا بار بار فون آ رہا ہے، آپ یہ موبائل اس کو واپس کر دینا، میں سدھرنا چاہتا ہوں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح آپ کے سنتوں بھرے بیانات یہ ایک اپنی جگہ پر اس کی ایک اپنی جاذبیت ہے کہ میں اگر کہوں کہ شاید ہزاروں مبلغین ایسے ہیں دعوت اسلامی کے، ہزاروں مبلغین اور ہزاروں اسلامی بھائی، ہزاروں اسلامی بہنیں ایسی ہیں کہ جو امیر اہل سنت کا بیان سن کر دعوت اسلامی کے ماحول میں، الحمدللہ میں بھی انہی میں سے اسلامی بھائی ہوں کہ جو امیر اہل سنت کا بیان جہنم کی تباہ کاریاں یہ سن کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے کہ اتنا مطلب کہ جہنم کا عذاب ہے اور جہنم اسی مطلب خوفناک جگہ ہے. تو گناہوں کا احساس دلاتا ہے ان کا بیان. ان کی صحبت الگ، ان کی صحبت کا انداز ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صحبت بابرکت سے ہمیں فیضیہ فرمائے. یعنی ایک اکیلے میں بھی جو چیز ہوتی ہے نا اس کی بھی بات کچھ اور ہے. یعنی ہم تو یوں سمجھے کہ بعض اوقات کافی مرتبہ ایک تنہائی اور اکیلا والا ماحول ملتا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے بعضوں کا تبادلہ ہوتا ہے. ابھی آج صبح کی بات ہے، آج صبح کی بات ہے کہ کچھ واٹس ایپ کے ذریعے تبادلہ خیال یا کچھ بات ہو رہی تھی، تو پھر یہ بستر پر چلے گئے. بستر پہ جا کر بستر پہ بیٹھ کر، کیونکہ یہ جیسے میں ابھی جہاں کھڑا ہوں نا، میرا یہ جو رخ ہے نا قبلے کی طرف میں ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ چٹائی پر سوتے ہیں اور قبلے کی طرف ان کا منہ ہوگا اور یہ اپنے اوراد و وظائف پڑھتے. تو یہ چٹائی ان کا معمول ہے اور یہ شروع سے چٹائی نشین ہے، شادی سے پہلے سے ہی چٹائی نشین ہے. تو یہ ایک مزاج ہے ان کا. تو یہی سنتوں کی محبت. تو یہ سوئے ہوئے تھے، مطلب اب یہ جواب دیتے دیتے اب لیٹنے کی تیاری کریں. اب یہ بستر پر گئے سونے کے لیے. یہ صبح کی بات کر رہا ہوں میں، 8:30 اور 8:45 کے درمیان کی، آج صبح کی 8:30 8:45 کے درمیان کی بات ہے. انہوں نے مجھے ایک وائس میسج بھیجا کہ میں بستر پہ گیا ہوں میمنی میں. اب یہ آپ کو مطلب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ارے مجھ سے یہ بات کرتے تو موسٹلی وہ میمنی میں بات کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی مہمان ہوں، ان کی وہ بھی مہمان ہے، وہ کتیانے کے مہمان ہیں، میں باٹوے کا مہمان ہوں. تو یہ ہماری ایک اپنی کاسٹ ہے. تو بہت ساری ڈسکشنز ہماری جو ہیں گفتگو وہ ہماری اپنی مادری لینگویج میں ہوتی ہے، میمنی زبان میں. تو اس سے آپ کو اور اندازہ ہوگا کہ ہم یہ صرف مجھے کو ایڈریس کر رہے تھے، لیکن گفتگو اتنی عجیب تھی کہ ہمارے یہاں پتھاری تلی ہوئی. پتھاری یہ ہمارے میمنی میں بستر کو بولتے ہیں، پتھاری بستر کو بولتے ہیں کہ میں پتھاری تلی ہوئی یہاں سمن کی تیاری، یعنی میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں. اب اس کے بعد یعنی وہ جواب دیتے تھے کہ اب میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے عمران. اب یہ جواب دیتے دیتے اب جو ان کی کیفیت تبدیل ہوئی تو میں نے وہ سنی. مجھے بڑا سیدھی سی باتیں سیکھنے کو ملا کہ کاش مجھے بھی ایسی کیفیت نصیب ہو. کیونکہ کسی شخص کی پہچان ہے نا اس کے خوف خدا سے ہوتی ہے، خوف آخرت سے ہوتی ہے. امیر اہل سنت کی جو سیرت کا بہت اہم پہلو ہے نا وہ ان کا خوف خدا ہے. اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. اور یہ خوف خدا ہے جو ان کو بہت بلندی تک لے کے جاتا ہے.
ان کو آخرت کی قبر کے حوالے سے بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے, بہت زیادہ فکر رہتی ہے. اس کے بیانات آپ سنتے ہیں, لیکن آج آپ کو میں ایک خصوصی آپ کی آواز سنانے جا رہا ہوں. ویڈیو نہیں ہے, آواز ہے. جو مجھے انہوں نے آواز بھیجی تو وہ آواز میں نے اپنے اسلامی بھائی کو بھیجی کہ یار یہ مجھے ذات کو اس سے فائدہ میں محسوس کیا. تو کیا ہی عجب ہو آواز آپ بھی سنیں. تو اسلامی بھائی کو میں نے اس کی تھی اس کی کچھ ایڈٹ کر لینا, اور یہ آواز آج جو امیل سنت نے مجھے بھیجی تھی, ان کی کیفیت اس کے اندر, وہ آواز ہم آج 26ویں کی صورت میں 26ویں کا تحفہ سمجھ کر آپ میری طرف سے یہ باپا کی آواز, باپا کے جذبات اور باپا کی کیفیت کو سنیے اور اسے قبول کیجئے اور اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیجئے. اب اسکرین پر آپ کو صرف امیل سنت نظر آئیں گے اور امیل سنت کی آواز. ये पंहिंजे पथारी ते वेही ने बधे रिकॉर्डिंग थी रही है. हाणे सुम्हण जी तयारियूं करी रहियो इंशाअल्लाह. हा हिकिड़ो सुम्हणो क़ब्र में बि हूंदो. इंगरी तो आरामदेह बिस्तर, ओढल चादर, तकियो, मथे पंखो, उते पगे सैलीने बिस्तर ते आवियोसीं. सुकून जी निंदर, बिजली भी डरा विने तो तुरंत अची वने. अहिड़ी आसाइशी जिंदगी है क़ब्र में कुछ. हाँ मैं गोरे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका. रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना. रोशन हाय. मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना. जब नज़्अ का वक्त आए दीदार अता करना. जब नज़्अ का वक्त आए दीदार अता करना. मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना. रुसवाए जमाना दामन में छुपा लेना. रुसवाए जमाना दामन में छुपा लेना. मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना. जब नज़्अ का वक्त आए दीदार अता करना. माशा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. ये है खौफ खुदा, ये खौफ आखिरत. हम सोते हैं गफलत की नींद. हम सोने से पहले ना जाने क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें सोचते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं. लेकिन जब ये बिस्तर पर जाते हैं, इन्होंने अपनी चटाई पता है कौन सी रखी है, जो मरने वाले को दी जाती है. एक मर्तबा एक इस्लामी भाई एक
بہت خوبصورت اور پیاری سی چٹائی، ان کو بہت اچھی لگی، اور امپورٹڈ چٹائی تھی، اچھی خوبصورت چٹائی. وہ بازار سے لے کر امیل سنت کے پاس وہ چٹائی تحفے میں لے آئے. ایک مزاج ہوتا ہے دل جوئی کا. جب امیل سنت کو وہ چٹائی دی گئی تو امیل سنت نے وہ چٹائی دیکھی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے. پھر وہی سوچ، میں کہہ رہا انوکھی شخصیت ہے امیل سنت، ایک انوکھی شخصیت ہے. ایسی سوچ آپ نے اس سے پہلے شاید کتابوں میں کم ہی دیکھی ہو یا پڑھی ہو، یا نہ دیکھی ہو نہ پڑھی ہو. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ چٹائی پر بندہ سوتا کیوں ہے؟ سنت سادگی میں ہے. وہ یہ چٹائی سادہ تو نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی اور امپورٹنٹ اور مہنگی چٹائی ہے، یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے. میں تو ایسی چٹائی پر سونا پسند کرتا ہوں کہ جس پر میت کو سلایا جاتا ہے تاکہ سوتے وقت مجھے میری موت یاد آئے. یہ کہہ کر آپ نے وہ چٹائی انہیں واپس کر دی اور وہ بھی لے کر چلے گئے. تو وہ یہ انوکھی سوچ ہے کہ سوتے وقت یہ سوچنا کہ میں قبر میں لیٹ رہا ہوں اور میں یہ ہوگا، پھر مجھے اٹھنا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ ساری کیفیتیں ہیں. شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے اوصاف پر غور کرنا پڑتا ہے، اس کے کردار پر غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کردار کن کن چیزوں کا جامع ہے. ایک شخصیت کے اوصاف میں ایک تو پیر کی شرائط ہیں. ایک شرط ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، دوسری شرط عالم ہو، تیسری شرط فاسق کے معلن نہ ہو، اعلان گناہ نہ کرتا ہو، چوتھی شرط ہے کہ اس کا سلسلہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہو، بیچ میں کہیں منقطع نہ ہوتا ہو. یہ ایک تسلسل ہے اور ایک سیکوینس ہے. یہ ہیں شرائط. ان شرائط کے مطابق پیر بنانا جائز ہو گیا. اگر یہ شرط ان میں سے ایک بھی شرط کم ہو، پیر بنانا جائز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے امیل سنت 26ویں جس کی ہم منا رہے ہیں، 26 رمضان مبارک، یہ صرف شرائط کے جامع نہیں ہے، یہ خصوصیات کے جامع ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس، یہ اب سلسلہ ختم ہونے والا ہے. خصوصیات کسی شخصیت کے اندر کہ وہ اسلام اور دین کے حساب سے چلتے ہیں. یعنی ایک ایسے دور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جس دور کے اندر بے پردگی اپنے بام عروج پر ہے اور لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں بے پردگی کے حوالے سے. یعنی ایسے واقعات بے پردگی کے حوالے سے سننے کو ملتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا. ایسے حالات کے اندر میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کو بیان کرتا ہوں جو کہ اپنی بہو کے سامنے بھی جاتے ہوئے کتراتا ہے کہ ٹھیک ہے پردہ نہیں ہے بہو سے، بہو اور سسر کا پردہ نہیں ہے، لیکن بہو کے سامنے جانا کو فرض اور واجب بھی تو نہیں ہے کہ میں بہو کو دیکھوں. یہ ایک کمال درجے کا تقوی، کمال درجے کی احتیاط ہے. بچے ان کے الگ رہتے ہیں لیکن نہیں، مطلب ایک مزاج بنا ہوا ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے، بات کرنے میں ویٹ کرتے ہیں. یعنی ایک ایسے دور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک ایسی مذہبی شخصیت کو بیان کر رہا ہوں، ایک ایسی سنتوں کے جامع اور سنتوں کے پر عمل کرنے والی اور ایسے خوف خدا اور ایسی حیا کی پیکر شخصیت کا بیان کر رہا ہوں کہ جو اس دور میں نگاہیں نیچی کرنے کا درس دیتا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو بدنگاہی سے بچاؤ، اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے بچاؤ، کہ یہ دور بہت عجیب و غریب ہے. یہ میں اس شخصیت کی آپ کو وضاحت کر رہا ہوں. ایسے دور میں کہ جہاں پر بدنگاہی، بے پردگی، اجنبی عورتوں اور بے پردہ عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ ایک عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کلچر اس قدر اب مطلب کہ ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر رہا ہے کہ میں اب مزید کیا بولوں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دین کی اور اسلام کی صحیح روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک ایسے دور میں حیا کا درس، یہ نگاہیں نیچی رکھنے والا امیر علیہ سنت، جن کی نگاہیں نیچی رکھنے کا مناظر دیکھ رہے ہیں. ایئرپورٹ پر جب ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پہ یہ جاتے ہیں نا، کسی ملک میں جاتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہوتے ہیں. یہ وہ اسلامی بھائی کے جو پاؤں ہیں نا، جو اسلامی بھائی آگے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں پر ان کی وہ نظر ہوتی ہے. اب جیسے کہ یہ چل رہے ہیں، اب یہ اسلامی بھائی کے پاؤں پر نظر ہے، وہ اسلامی بھائی چل رہے ہوں گے، آپ ان کا پاؤں دیکھ کر چل رہے ہوں گے. اور اس کو بھی یہ ہے کہ بھائی تم تیز نہیں چلنا، کہیں ایسا نہیں کہ میں کھو جاؤں، تاکہ کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں دیکھوں گا تو کسی اجنبی عورت پر نظر پڑے گی. اجنبی عورت پر نظر نہ پڑے، یہ اس دور میں
ایک ایسا متقی، پرہیزگار، سنتوں کا پیکر، عاشق رسول، عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق غوث الاعظم، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ، عاشق انبیاء اور اللہ کی محبت کے جام پلانے والے امیر اہل سنت ہے۔ ایسے دور کے اندر کہ جب یہ جہاز میں بیٹھ کر، میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، جب جہاز میں بیٹھ کر ان کو پانی پینے کی بھی حاجت ہے، تو جب کیونکہ جہاز کے اندر تو ایروسٹس ہوتی ہیں، ان ایروسٹس سے بھی اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، تو یہ مطلب کہ وہ پانی بھی پئیں گے نا، تو پانی پیتے ہوئے اب سر اوپر کرے گا تو پانی پی سکیں گے نا، سر نیچے کر کے تو کوئی پانی نہیں پیتا، اب سر اوپر کرتے تو سامنے خدشہ ہے کہ عورت نظر آ جائے گی۔ جن اعضاء کو چھپانا ان پر فرض ہے وہ اعضاء ان کے کھلے ہوتے ہیں، اور یہ بے پردگی کے ساتھ یہ روسٹس ہوتی ہیں۔ اب پانی پینے کا انداز یہ ہے کہ جب یہ پانی پئیں گے تو آنکھیں بند کر، یعنی پانی کو دیکھ کر، اب یہ دیکھیں پانی دیکھ کر پینا چاہیے، اس کے آداب میں شامل ہے۔ پانی دیکھ لیا، اب پانی پینا ہے تو اب آنکھیں بند کر لی، یعنی آنکھ اٹھائی تو بند کر دی کہ آنکھ کسی کو دیکھ نہ سکے۔ یہ احتیاط نہیں تو کیا ہے؟ ایک ایسے دور میں کہ جہاں اجنبی اور بے پردہ عورتوں سے پردہ کرنے والوں کی تعداد اب کتنی رہ گئی؟ ایسے دور میں یہ حیا کا، پردے کا درس دینے والے امیر اہل سنتیں جن کی 26ویں منا رہے ہیں، خوف خدا، عشق رسول، اتباع سنت، اور اتباع سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پر عمل کرنا، یعنی انہیں پتہ چلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب اپنی شہزادی کے یہاں بھی جب یہ کبھی تشریف لے جاتے ہیں، بیٹی کے یہاں، صاحبزادی کے یہاں، وہاں بھی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی نیت بناتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر جب تشریف لے جاتے تھے تو اس انداز سے، اس نیتوں کے ساتھ، نواسیوں سے محبت۔ اور پھر دوسرا ابھی رمضان، ایسا عاشق رمضان، آپ نے تاثرات بھی دیکھے ہوں گے مدنی چینل پر، کہ رمضان کے آنے کی خوشی اور رمضان کے جانے کا غم اگر اس وقت ہمیں کسی نے سکھایا، بتایا ہے تو وہ امیر اہل سنت ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یار اس دور میں ایک ایسی شخصیت امیر اہل سنت کہ جو اس پرفتن دور میں ایک ایسا عظیم کام کر رہی ہے کہ رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کا یہ انداز بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، یہ ان کی شخصیت کے کچھ پہلو عرض کر رہا ہوں، ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، ہمارے دل میں ان کی عزت پیدا ہو اور عظمت پیدا ہو، تاکہ ہم مزید سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر سکیں، ان سے وابستہ ہو سکیں، ان کی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو سکیں اور اس کام کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ حسن اخلاق یہ کسی شخصیت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ عفو درگزر، معاف کر دینا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا، حتیٰ کہ ان کی وصیت ہے کہ اگر مجھے کسی نے قتل بھی کر دیا تو میں نے اپنا حق اپنے قاتل کو پیش کی معاف کر دیا۔ حق کے ورثہ اور جو دیگر جو حقوق ہے اس کی وہ اس کے حق وہ معاف کرنے کے وہ مجازی نہیں ہے، لیکن اپنا حق انہوں نے معاف کر دیا۔ پیشگی معافی یہ ان کی ذات سے ہم نے سیکھی ہے کہ میرے حقوق پیشگی معاف ہیں۔ عاجزی انکساری، کھال پر بیٹھنا، بکری کی کھال پر، یہ عاجزی کی وجہ سے ہے۔ عاجزی انکساری کہ جس طرح یہ اپنے اسلامی بھائیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ایک مقام مرتبہ ہر کوئی جانتا ہے، پھر دولت سے دوری اور اس طرح کی چیزوں سے دوری، بڑی مطلب کہ نوٹوں کے انبار ان کے سامنے آئے، ہم خود آئی وٹنس ہیں، مگر ان کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ایسے دور میں ایک شخص کو آپ کیا جانتے ہیں کہ جو اس نیت کے ساتھ بھی خود پر زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دیتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، خود پر زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دیتے۔ مزید عرض کرتا ہوں، کول سنائیے۔ میں مدنی منی سیدہ خدیجہ حنیف التبا نہیں ہوں، مجھے امیر اہل سنت کی ولادت ہونے پر بہت خوشی ہوئی، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی رمضان میں ولادت ہوئی۔ اور میں آپ کو کیا گفٹ دوں، دعا کا گفٹ دوں، اللہ آپ کو اور امیر اہل سنت کو ہدایت خیر دے، اور اللہ آپ کو امیر اہل سنت کو
बेशाक जन्नत में दाखिल करे और जन्नत और फिरदौस में ताला दीन का पुलाव दे। आमीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये सैयदा मदनी मुन्नी की कॉल थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा शुक्र है, अल्लाह इनकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए। तो ये फिर दूसरा, इस्लाह उम्मत का दर्द, ये इनकी शख्सियत का एक इंतहाई नुमाया। यानी एक शख्स इबादत करता है, रियाजत करता है, सादगी इख्तियार करता है, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करता है, इल्म अमल का पेकर भी है, सब कुछ है, मगर उसके अंदर इस्लाह उम्मत का दर्द या तो होता नहीं या कम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह उम्मत का दर्द कि ये चलती फिरती, मैं कहूँगा कि मुजस्मे हैं कि ये दावत इस्लामी का जो पूरा माहौल है, ये इनके इस्लाह उम्मत के दर्द का सदका है कि एक एक को समझाना, एक एक को लेकर बैठना, एक एक का जहन बनाना, एक एक की तरबियत करना, उसको शैतान के हवाले वो ना हो, इस पर पूरी कोशिशें करना। और ये वो स्प्रिट हैं, ये वो कैफियतें हैं जो मतलब कि सामने वाले का कलेजा हिला कर रख देती हैं, इसके दिल के अंदर बात उतर जाती है और वो बैठ जाते हैं। आप बताइए कि एक वक्त था कि पैसे देकर लोगों को इत्तिकाफ़ करवाया जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नौजवान, हज़ारों आशिकाने रसूल, इसमें बूढ़े भी शामिल हैं, ये बैठते हैं। ये आपको अमील सुन्नत की मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ, ज़रा सुनाइए क्या हो रहा है वहाँ पर। अब ये जो कैफियत जो आप देख रहे हैं, ये कैफियत माह रमज़ान की रुखसती का गम है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आज इनकी 26वीं है, आज इनकी विलादत की खुशियाँ आशिकान रसूल मना रहे हैं, लेकिन इनकी एक अपनी कैफियत है। ये नहीं है मीठे इस्लामी भाइयों कि इनके साथ इनके फॉलोवर हर मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े मतलब कि वो नामवर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इनके इस किरदार का एतराफ़ करते हैं, कि किरदार की दुरुस्ती का एतराफ़ करते हैं। हम अमेरिका में आप देखिए, यूरोप में देखिए, यूके में देखिए, अफ्रीका में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, हिंद में देखिए, यानी ये भी आप गौर कीजिए कि अरब, मैंने अरबों से मुलाकातें की हैं, एक नहीं कई अरब, एक अरब, अमील सुन्नत से टूट कर वालियाना मोहब्बत करने वाले अरबों से मैं खुद पर्सनली मिला हूँ। यानी अगर आप यूँ देखें ना तो मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग इस अदा को पसंद कर रहे हैं। एक सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की बात नहीं है, इंडियन का मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं, बांग्लादेशियों का मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं, अफ्रीकनों का मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं, अमेरिकनों का मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं, यूरोपियन का मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं, ब्रिटेन का मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं, इसके अलावा एशियन का मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं, फारिश की तरफ जाए तो उनका मिजाज अलग है, वो भी दीवाने हैं। हम कोलंबो गए, श्रीलंका, वहाँ भी देखे, वो भी दीवाने हैं, शाफी मिलते हैं, हनफी मिलते हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग मिलते हैं, दीवाने। और लोग आकर कलीमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। यानी आप ये देखिए, कलीमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, इनका किरदार देखकर, इनकी बातें सुनकर लोग मुसलमान हो जाते हैं। इन्होंने ये मदनी चैनल खुद आपके सामने है, ये भी इस्लाही उम्मत के दर्द की एक सूरत है। अब जो चीज़ इस्लाही उम्मत के दर्द के लिए, नेकी की दावत के लिए और उम्मत को राह हिदायत के लिए जो चीज़ लाई जाएगी, डेफिनेटली उसमें गुनाह तो नहीं ना होगा, उसमें बेपर्दा औरत तो नहीं ना होगी, उसमें म्यूज़िक तो नहीं ना होगा, उसमें नाजायज़ किस्म की इश्तिहारात तो नहीं ना होंगे, उसमें ये चीज़ें तो नहीं होंगी। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखना, ये मतलब खौफ खुदा और खौफ आखरत वालों का हिस्सा है, इस्लाह उम्मत के दर्द का हिस्सा है।
الحمدللہ عز وجل ابھی اسی سال جب پتہ چلا کہ ایک تعداد روزے نہیں رکھتی، فرض روزے نہیں رکھتی، تو ان کو فرض روزے رکھنے کی تحریک چلائی گئی، قافلے سفر کرائے گئے، ہزاروں اسلامی بھائی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وقف مدینہ ہو جاتے ہیں، سارے سب کچھ چھوڑو، بس دعوت اسلامی کو جوائن کرو، نیکی کی دعوت دو۔ الحمدللہ ایک سے ایک تاجر کمیونٹی، ایک سے ایک تاجر برادری جسے ہم ملے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں، وہ ماشاءاللہ مانتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اپنا گیٹ اپ نہیں تبدیل کر سکتا، لیکن مانتا ضرور ہے کہ یار یہ ایک شخصیت ہے ضرور اس روئے زمین پر جو بالکل انوکھی ہے، اس کا انداز بالکل انوکھا ہے، اس کا کردار بالکل انوکھا ہے، اس کی گفتار انوکھی ہے، اس کی سوچ انوکھی ہے، اور یہ ساری انوکھا پن یہ سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ اس وقت تمام تر عاشقان امیر اہل سنت سے مدنی التجا یہ ہے، اسلامی بھائیوں سے، کہ آج 26ویں سر پر امامہ شریف کا تاج سجا کر منائیے گا، مدنی التجا ہے۔ ہو سکے تو جس کی 26ویں منا رہے ہیں اس کے سنتوں کے سانچے میں ڈھلیا۔ ایک اسلامی بھائی کو ہم نے دیکھا، نارملی یہ میں پینٹ شرٹ میں بھی نظر آئے، لیکن آج ان کو میں نے دیکھا مغرب میں کہ یہ سنتوں میں بالکل امامہ شریف سر پر چادر اور پورا مدنی ملیہ سجائے ہوئے تھے، اور میرے سنت بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یار مدینہ 26ویں منانی ہے نا، تو 26ویں والے جو ہمارے امیر سنت ہیں ان کی ادا کو بھی ادا کریں، کہ ان کی ادا یہ سنتوں پر عمل کرواتی ہے۔ سنتوں پر عمل کی نیت کر لیجئے گا کہ میں سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ سب کر رہا ہوں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت دے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ماہ رمضان کی قدر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمل کا جذبہ، نیکی کی دعوت دیکھی ان میں استقامت، گونجتی ان کے مدنی مقصد کی ہر سو ہے پکار، میرے مرشد ہے عطار میرے